لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اس موقع پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے تو صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، جذبات میں نہ آئیں۔ جذبات کا اظہار واٹس ایپ اور فیس بک پہ مت کیجیے، کوئی حاصل نہیں ہے اس کا۔ وہ جذبات کا اظہار پریکٹیکل کیجیے جو کرنے کا کام ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی ذات کو مجروح کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا۔ کیا بہتر ہوتا ہے کہ سارے مسلمان اس وقت ایک تحیہ لے کر اٹھ جائیں، 10 روزہ، 15 روزہ، 1 مہینے کا درس سیرت کے عنوان سے جگہ جگہ جلسے قائم کیے جائیں۔ ہمارا رونا تو یہی ہے، ہم نے صرف ربیع الاول کو سیرت کا مہینہ قرار دیا، بس سارے جلسے جلوس تاریخ کے، سیرت پاک کے جلسے ربیع الاول میں ہو گئے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بس پورے سال کے واسطے اللہ کے نبی کا قرض ہم نے اتار دیا، العیاذ باللہ۔ بشمول میرے، میں بھی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، کتنی مرتبہ سال میں سیرت طیبہ کے عنوان سے جلسہ ہمارا ہوتا ہے؟ نہیں، ایک ربیع الاول کا مہینہ سیرت طیبہ کے عنوان سے جلسہ کر لیا، اور خاص طور پر 12 ربیع الاول سے پہلے ختم۔ 12 ربیع الاول کو دھوم دھڑاکے سے جلوس نکال دیا، سمجھا ہم نے پورا قرض ادا کر دیا، فرض ادا کر دیا سیرت کا۔ کیا اللہ کے نبی کی شخصیت صرف 1 مہینے کے واسطے؟ اس وقت جو کام کرنے کی ہے وہ کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر مسجد سے جلسے سیرت قائم کیجیے، آدھا گھنٹہ صحیح، 10 منٹ صحیح، 15 منٹ صحیح، روزانہ بلا ناغہ ایک سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ مختلف جو تنظیمیں اس وقت ہماری ہیں، قانونی جو چیزیں ہیں وہ تو ہونی چاہیے، لیکن عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے جو شعور لانے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو بار بار لوگوں کے سامنے بتایا جائے۔ عوام کا طبقہ، خود غیر مسلم بھائیوں کے اندر بھی بہت سا طبقہ میڈیا کا ہے، جو بتلایا جا رہا ہے وہ اسی کو جانتے ہیں، ان کو حقیقت نہیں معلوم ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھی ایک جلسے کرتے، اپنی مسجدوں میں کرتے۔ مسجدوں میں جلسے جلوس کے واسطے کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ سے، میدانوں میں کرنے کے واسطے پرمیشن کی ضرورت ہے۔ بے تکے بڑے بڑے مائک لگا کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا مقصد ہے اپنے لوگوں کی اصلاح۔ ہم جلسے کرتے ہیں تو ادھر ایک پنگا لگا ہوا ہے، ادھر ایک مائک لگا ہوا ہے، 4 لوگ جلسے گاہ میں ہیں اور 1 کلومیٹر تک لوگوں کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس کو سنانا چاہتے ہیں آپ سیرت کو؟ سیرت کا مذاق کر اڑا کے رکھا ہے ہم لوگوں نے، کبھی یہ بہانہ، کبھی یہ بہانہ، کبھی یہ بہانہ۔ کرنے کے جو کام ہیں وہ متحد ہو کے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جس بات کی طرف ٹارگٹ شروع سے کر رہا ہوں، اور میں نہیں، ہمارے اسلاف اکابر یہ بات کر رہے ہیں، مسجد کا ایک منظم ماحول ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مسجد عبادت گاہ ہے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہو جائے، نماز پڑھ لیں، نماز ہو گئی، کافی ہے، ختم۔ 10 منٹ 15 منٹ کے بعد مسجد مقفل، ختم۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے مسجد کو، مسجد تو ہر چیز کا سینٹر ہے۔ ہماری مسجدوں میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہمارے آس پاس کے لوگوں کا، کتنے مسلمان ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، کس کا ماحول کیسا چل رہا ہے، کتنے غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے پاس کیا حالات ہیں، کوئی ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ مسجد عبادت گاہ ہے۔ مسجد عبادت گاہ کا تصور ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد ہر ایک چیز کا سینٹر ہے، سارا ریکارڈ مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کے واسطے سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مساجد میں جو کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ تو صرف کام کے انتظام کو سنبھالنے کے واسطے ہے، ورنہ مسجد کا تعلق تو ہر ایک مسلمان سے ہے۔ جتنے آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ آئیں اور حضرت صدر صاحب سے اور کمیٹی والوں سے کہیں کہ صاحب ہم تیار ہیں کام کے واسطے، کریے کیا کرنا ہے کام؟ نہیں، ہمیں ضرورت ہی کیا ہے صاحب، کمیٹی دیکھ لیں تو ہمارا کو کیا کرنا ہے، کیا ہوتا ہو لیں تو ہمارا نماز پڑھنا ہے، جانا ہے، ہمارا کو کیا کرنا ہے، ہمارے کو کیا کرنا ہے۔ ہر ایک کا مزاج یہ بن گیا، ہمارے کو کیا کرنا ہے۔ ہمارے کو نہیں، ہم سب کو مل کے کرنا ہے، سب مل کے کریں گے تو کام ہوگا، ورنہ پھر معاشرہ متحد نہیں بن سکے گا۔
غیروں کو شعور پیدا کیجیے، اپنے اسلام کا تعارف کیجیے، اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنائیے، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کیا تھے؟ حضور کیوں آئے دنیا کے اندر؟ اللہ کے نبی نے یہ نکاح کیے تو کیوں کیے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کم عمری میں نکاح ہوا حضرت عائشہ کا تو کس بنیاد پہ ہوا؟ عقل اس کو قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ دنیا اس میں کیا صرف یہ کام حضرت اللہ کے نبی نے کیا یا اوروں نے بھی کیا؟ یہ سب چیزیں جاننے کی ہے۔ کتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، کتنے لوگوں کو اس سلسلے میں معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور کا نکاح ہوا 6 سال میں اور وداعی ہوئی 9 سال میں۔ عقل قبول 9 سال کی بچی سے وداعی ہو گئی، اعتراض کیا گیا۔ لیکن ان کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اکثر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی یہ ہسٹری اور تاریخ نہیں معلوم ہوگی کہ خود رام جی کا نکاح کب ہوا، خود لکشمن جی کا نکاح کب ہوا۔ تو یہ اعتراض صرف حضور پہ نہیں ہے، اگر یہ اعتراض واقعتاً اعتراض ہے تو پھر شری رام جی پہ اعتراض ہے، یہ اعتراض لکشمن جی پر اعتراض ہے۔ خود جب رام جی کا سیتا جی سے نکاح ہوا تو اس وقت عمر کیا تھی؟ تو یہ اعتراض صرف ان کا نہیں ہے۔ اور مسلمان جتنا دفاع کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے، ہر وقت مسلمانوں نے دفاع صرف حضور کا نہیں کیا۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ اسلام کبھی اپنوں پر حملہ نہیں کرتا، اسلام کبھی دوسرے مذاہب پر حملہ نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ کوئی سنجیدہ مسلمان، جذباتی میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنجیدہ کوئی مسلمان، دانشور کوئی مسلمان، کوئی عالم دین کو آج تک آپ نہیں سنیں گے کہ اس نے کسی غیر مسلم یا کوئی اور مذہب کے بانیوں پر، کوئی اور مذہب کے ذمہ داروں پر کوئی حملہ کیا ہو۔ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن کے اندر وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے منع کیا ہے معبودان باطل کو، بتوں کو برا بھلا کہنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس نے آج تک کبھی کسی موقع پر خود ہندو مذہب کے اندر رام جی پر اور لکشمن جی پر اور کسی اور پر اعتراض کیا ہو۔ اور خود ان کے اندر بھی سنجیدہ طبقہ، کوئی جو دانشور ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ لوگ بھی کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ یہ چلر چپدی کے شوربے ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ بھی ٹارگٹ بنا کر۔ ان کا مقصد اعتراض نہیں ہے، ان کا مقصد صرف مسلمانوں کے جذبات کو برگلانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑیے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ جس نے نبی پہ انگلی اٹھائی ہے اللہ نے اس کو آخر دنیا کے اندر برباد کر کے چھوڑا ہے، یہ تاریخ ہے۔ جس نے نبی پہ انگلی اٹھائی ہے اس زمانے سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک جو نبی کی ذات پہ انگلی اٹھائے گا اللہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ سب کو معلوم ہے حالات کیا ہوئے تیاگی جی کے۔